رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 سے آگے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو، ان چیزوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو جو اگر تم پہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا نہیں، تسألوا تم سوال کرو، ان کے متعلق، اشیاء شے کی جمع ہے. اے اہل ایمان، تم ان چیزوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو، ان اگر تبدا ظاہر کر دیے جائیں، لکم تمہارے سامنے، تو پھر کیا ہو، تسؤکم تمہیں برا لگے. یعنی بعض لوگ بلا وجہ ہر بات کو کھودنے کریدنے اور بال کی کھال اتارنے کے عادی ہوتے ہیں. اگرچہ کسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اگر خود ہی خاموشی اختیار کر لیا تو اس بارے میں خام خواہ سوال کرنا اپنی ذمہ داری کو بڑھانے والی بات ہے. جیسے جب حج کے بارے میں حکم ہوا تو بعض ایک صاحب نے سوال کیا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج فرض؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال تو سن لیا لیکن رخ مبارک دوسری طرف کر لیا. اب وہ صاحب ادھر تشریف لے آئے اور فرمایا، حضور کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعراض فرمایا. جب انہوں نے تیسری مرتبہ یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا کہ دیکھو، اگر میں ہاں کہہ دوں تو تم لوگوں پر قیامت تک کے لیے ہر سال حج فرض ہو جائے گا. تو جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے احتمال رکھا ہے اس میں تمہاری بہتری یہی ہے. جو شخص ہر سال کر سکتا وہ ہر سال کر لے، لیکن فرضیت کے ساتھ ہر سال کی قید اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائی. بے جا سوال کر کے تم اپنے لیے تنگی نہ کرو. جیسے گائے کے معاملے میں بنی اسرائیل نے کیا تھا، رنگ کیسا ہو، عمر کیسا ہو، گائے کیسی ہو، جتنے جتنے سوالات کرتے گئے اتنی شرائط لاگو ہوتی گئی. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ. اور اگر تم سوال کرو گے ایسی چیزوں کے بارے میں جبکہ ابھی قرآن کا نزول جاری ہے تو پھر تمہارے لیے وہ ظاہر کر دی جائیں گی. اور ان اگر تسألو تم سوال کرو گے، انہا اس کے بارے میں، ہینا کا مطلب ہوتا ہے وقت، ینزل القرآن قرآن نازل ہو رہا ہو، ایسے وقت میں جب قرآن نازل ہو رہا ہو، تبدا ظاہر کر دی جائیں گی، لکم تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت کئی چیزوں کو پردے میں رکھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ ان کو ظاہر کرنے میں تمہارے لیے تنگی ہو جائے گی، بوجھ ہو جائے گا، تو پھر تم پہ گراں گزریں گی. ہاں لیکن اگر سوال کرو گے تو پھر ان کو ظاہر کر دیا جائے گا. اف اللہ عنہا واللہ غفور حلیم. اللہ تعالیٰ نے اس میں درگزر سے کام لیا ہے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے. اف اللہ نے معاف کر دیا، عنہا اس کے بارے میں، واللہ غفور حلیم اور اللہ تو بخشنے والا اور بردبار ہے، حلیم ہے. بعض چیزوں کے بارے میں جو اللہ نے تم پہ نرمی کی ہے اور تمہیں تنگی سے بچایا ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ غفور اور حلیم ہے. یہ کسی بھول یا غلطی کی وجہ سے نہیں ہوا، معاذ اللہ. قد سألہا قوم من قبلکم ثم اصبحوا بہا کافرین. تم سے پہلے بھی ایک قوم یعنی اہل کتاب میں سے اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ انکار کرنے والے بن گئے تھے. قد یقیناً سألہ سوال کیا، ہاں یعنی ایک قوم نے، قومن اس سے پہلے کسی ایک قوم نے، من قبلکم تم سب سے پہلے بھی، ثم پھر اصبحوا وہ ہو گئے، بہا اس کا، کافرین انکار کرنے والے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام. اللہ نے نہ تو بحیرہ کو کوئی چیز بنایا، نہ صائبہ کو، نہ وسیلہ کو، نہ حام کو.
ماں نہیں، جعل اللہ اللہ نے بنایا، مم سے بحیرتن نہ بحیرہ کو بنایا، نہ صاحبہ کو، نہ وسیلہ کو، نہ حام، یعنی ان چیزوں کے تصدق کی اللہ کی طرف سے کوئی سند نہیں۔ بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام، ان کے بارے میں بہت سے اقوال جو ہیں وہ سنے ہیں، لیکن مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی اسے اپنے حواشی میں نقل کیا۔ بحیرہ ایک ایسا جانور جس کا دودھ بتوں کے نام کر دیا جاتا تھا، کوئی اسے اپنے کام میں ہی نہیں لاتا تھا۔ صاحبہ وہ جانور جو بتوں کے نام پر اور ہمارے زمانے کے سانڈ کی طرح چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وسیلہ وہ اونٹنی جو مسلسل مادہ بچوں کو جنم دیتی تھی اور درمیان میں کوئی نر بچہ پیدا نہ ہوتا تھا، اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اور وسیلہ وہ اونٹنی جو مسلسل مادہ بچوں کو جنم دیتی تھی اور درمیان میں کوئی نر بچہ نہیں ہوتا تھا، اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اور حام وہ نر اونٹ جو ایک خاص تعداد میں جفتی کر چکا ہوتا تھا، اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس طرح جانوروں کو بتوں کے نام پہ منسوب کر کے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا کہ اب انہیں کوئی ہاتھ نہ لگائے، کوئی ان سے کوئی فائدہ حاصل نہ کرے، کوئی ان کا گوشت نہ کھائے اور نہ کوئی صدقہ دے، نہ ان سے کوئی خدمت لے، بس ان کا احترام کیا جائے۔ تو واضح کر کے اس آیت میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی احکام نازل نہیں ہوا، بلکہ فرمایا ہے وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ لیکن یہ کافر اللہ پر افترا کرتے ہیں، ان کی اکثریت عقل سے عاری ہے۔ ولیکن اور لیکن الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یفترون افطرا باندھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر، اللہ الکذب جھوٹ کی باتیں کرتے ہیں، واکثرہم اور ان میں سے اکثر لا یعقلون عقل نہیں رکھتے۔ یہ لوگ بغیر سوچے سمجھے اللہ کے ذمے جھوٹی جھوٹی باتیں لگاتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور آؤ اللہ کے رسول کی طرف۔ وَإِذَا اور جب، قیلا کا مطلب ہے کہا گیا، لیکن اذا نے اس کو مضارع کر دیا، کہا جاتا ہے، لہم ان سب کو، تعالو آ جاؤ، الہ کی طرف، ما جو، انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، وائل الرسول اور جو اس کے رسول کی طرف نازل کیا، یعنی آؤ اس حکم کی طرف تو آؤ۔ قالو حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہتے ہیں حسبنا کافی ہے ہمارے لیے، ماں جو وجدنا ہم نے پایا، علیہ اس پر، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، یعنی ہمارے آباء و اجداد جو اتنے عرصے میں ان چیزوں پر عمل کرتے آئے تھے، تو کیا وہ جاہل تھے؟ یہی باتیں آج بھی سننے کو ملتی ہیں۔ کسی رسم کے بارے میں آپ کسی کو بتائیں کہ دیکھیں یہ تیجا، کل، 40واں، جمعراتیں، برسیاں، اس کے دین میں کوئی سند نہیں ہے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے اس کا کوئی رواج نہیں تھا، تو آپ کو یہی کہا جائے گا کہ ہم تو اپنے باپ دادا کو یوں ہی کرتے دیکھتے ہیں، ہر گھر میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے، ہر گھر میں یہی رسمیں ہو رہی ہیں، تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہی سب کچھ ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم بھی کریں گے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا اور پھر ہوں ان کے آباء و اجداد نہ جانتے ہوں کچھ بھی اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں پھر بھی۔ کیا، وا اور لو چاہے، کانا ہوں، آباؤہم ان کے آباء و اجداد، لا یعلمون نہ جانتے ہوں، شیئن کچھ بھی، ولا یہتدون اور ہدایت یافتہ بھی نہ ہوں، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں پھر بھی
یعنی جیسے تم اللہ کی مخلوق ہو ویسے وہ بھی مخلوق تھے، جیسے تم غلط کام کرتے ہو وہ بھی غلط کار ہو سکتے تھے، تمہارے والدین بھی غلط ہو سکتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر ذمہ داری ہے صرف اپنی جانوں کی۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جو کوئی گمراہ ہو جائے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ تم ہدایت پر ہو۔ لا یضرکم، نہیں نقصان پہنچا سکتا، نہیں ضرر پہنچا سکتا، من جو دلہ گمراہ ہو جائے، بھٹک جائے، اذا جبکہ اہتدیتم تم ہدایت پر ہو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ الی اللہ، اللہ ہی کی طرف، مرجع لوٹنا ہے، لوٹنے والے ہو، میم کا مطلب ہے والا، والے، اور رجا کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، کم کا مطلب تم سب کو، جمیعاً ساروں کو، ساروں کو، فا پس جو نبئو وہ بتا دے گا، کم تم سب کو، بما اس کے بارے میں جو کن تم تھے، تعملون عمل کرتے آئے۔ بعض لوگوں نے اس کا ایک غلط مطلب نکال دیا کہ وہ یہ کہ بھئی ہم پہ تو دعوت و تبلیغ کی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں، ہر ایک پر اپنی اپنی ذمہ داری، کوئی کیا کرتا ہے اس سے کسی دوسرے کو کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے، اور قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داری اپنی جانوں کی ہے، اور اگر تم ہدایت پر ہو تو جو گمراہ ہوا وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا، لہٰذا بس ہر ایک کو تو اپنا عمل درست کرنا چاہیے۔ کوئی دوسرا شخص اگر غلط کام کرتا ہے تو اسے خام خواہ روکنے ٹوکنے، اس کی ناراضگی مول دینے اور اچھا کام سمجھانے اور برے کام سے منع کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جب حضرت ابوبکر صدیق کے علم میں آئیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے ایک باقاعدہ خطبہ دیا اور کہا لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس آیت کا مطلب غلط سمجھ رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری ساری تبلیغ، کوشش اور اچھے کاموں کا حکم دینے اور برے کاموں سے منع کرنے کے باوجود اگر کوئی شخص گمراہ رہتا ہے تو اس کا تم پر کوئی وبال نہیں ہے۔ یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے، آپ سے اس بارے میں کوئی باز پرس نہیں ہوگی جہنم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا تھا، پھر بھی لوگ کیوں جہنم میں چلے گئے۔ اس کا درست مفہوم یہ ہے کہ اگر تمہاری ساری کوشش کے باوجود کوئی شخص نہیں مانتا تو اب تو تمہاری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ فرض کیجئے کسی کا بچہ آوارہ ہو گیا، ماں باپ بڑی کوشش کیے جا رہے ہیں، بچہ راہ راست پہ نہیں آ رہا، تو ظاہری بات ہے اس نے تو اپنے بچے کی تربیت اور اسلام میں کوئی کوتاہی نہیں چھوڑی، تو ماں باپ پر تو اس کا الزام نہیں آئے گا، لہٰذا اپنا فرض ادا کرنا بس بہرحال بہتر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم، اے ایمان والو تمہارے درمیان شہادت کا نصاب موجود ہے، جبکہ تم میں سے کسی کو موت آئے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو تم میں سے دو معتبر اشخاص بطور گواہ موجود ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت یعنی گواہی، بینکم تم سب کے درمیان، اذا جب، حضرہ حاضر ہو جائے، احدکم تم میں سے کسی ایک کو، الموت موت آ جائے، ہینا وقت، وصیت کے وقت، اسنانی دو، ذوی عدل معتبر لوگ ہوں، منکم تم سب میں سے، یعنی موت سے قبل وصیت کے وقت اپنے لوگوں میں سے دو گواہ مرد مقرر کر لو۔ واضح رہے کہ وصیت کل ترکے کی 1/3 حصے سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اگر جائیداد زیادہ ہے تو اس کا 1/3 حصہ بھی خاصا زیادہ ہو سکتا ہے۔ او آخران من غیرکم ان ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت، یا دوسرے دو آدمی تمہارے غیروں میں سے اگر تم زمین کے سفر پہ نکلے ہوئے تو حالت سفر میں اگر تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچی ہے، اور اگر کوئی مر رہا ہے اور وہ وصیت کرنا چاہ رہا ہے تو دو تمہارے اپنے ہوں اور دو کوئی غیر، دو معتبر آدمیوں کو ہی گواہ بنانا چاہیے۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ،
تحبسو حبس میں لے لو، حبس کا مطلب ہوتا ہے روکنا، ہما ان دونوں کو روک لو، من بعد صلاۃ نماز کے بعد یعنی مسجد میں ہی روک لو۔ وصیت کے بارے میں جب لوگ پوچھیں تو ان کو کچھ شک لگے تو ان دونوں کو نماز کے بعد مسجد میں ہی روک لو۔ فیقسمان باللہ ان ارتبتم، پھر وہ دونوں قسم کھائیں اللہ کی اگر تمہیں کوئی ان کے بارے میں شک ہو۔ پس یقسمان آنی ہوتے ہیں، آخر میں آنی جو ہے وہ تسنیہ ہے، وہ دونوں قسم کھائیں اللہ کی، ان اگر ارتبتم تمہیں کوئی شک ہو، یعنی اگر تمہیں ان کے بارے میں کوئی شک ہو، کوئی بھی وصیت ہی نہ بدل دے یا ان سے غلطی نہ ہو جائے تو پھر ان سے قسم اٹھوا لو۔ وہ نماز کے بعد مسجد میں حلف کی بنیاد پر شہادت دے اور یہ کہیں لا تشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربا، ہم اس کی کوئی قیمت وصول نہیں کریں گے چاہے کوئی ہمارا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ لا نشتری ہم نہیں قیمت لیں گے، بہی اس کی، ثمنن قیمت کو کہتے ہیں، ولو اور اگرچہ کانا ہو ذا قربا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ وہ یہ کہیں کہ ہم اس شہادت سے نہ تو خود کوئی فائدہ اٹھائیں گے اور نہ کسی کے حق میں کوئی ناانصافی ہونے دیں گے، اور چاہے کوئی ہمارا عزیز رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ ولا نکتم شہادت اللہ، اور نہ ہی ہم چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو۔ ولا اور نہیں، نکتم ہم چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو۔ غور کریں، گواہی اتنی عظیم چیز ہے کہ اسے شہادت اللہ کہا گیا ہے، یعنی اللہ کی گواہی، اللہ کی طرف سے امانت۔ انا اذن لمن العاصمین، ہاں اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر یقیناً گناہ گاروں میں شمار ہو جائیں گے۔ انا اگر ہم، اذن اس صورت میں، لمن العاصمین گناہگاروں کی لسٹ میں شمار ہو جائیں گے۔ فَإِنْ أُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، پھر اگر معلوم ہو جائے کہ دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ کمایا ہے۔ فَإِنْ پھر اگر اسیرا پتہ چل جائے، اللہ پر، انہما کہ بے شک ان دونوں نے، استحقاق کیا ہے، اسمن گناہ کا، یعنی انہوں نے حلفیہ بیان دیا تو وہ بھی غلط دیا ہے، نماز کے بعد مسجد میں جا کے حلف اٹھا کے بھی بات کر رہے ہیں تب بھی تمہیں سمجھ آ جائے کہ یہ لوگ اگر جھوٹ بول رہے ہیں۔ فآخران یقومان مقامہما، پس دو اور لوگ ان کی جگہ کھڑے ہوں۔ پس آخران دو اور لوگ، یقومان کھڑے ہوں، مقامہما ان دونوں کی جگہ پر، من الذین استحق علیہم الاولیان ان لوگوں میں سے جن کی حق تلفی کی ہے ان پہلے دو لوگوں نے۔ اب وہ حق کھڑے ہو کے کہیں گے یہ لوگ ہمارا حق تلف کر رہے ہیں، انہوں نے وصیت کے اندر خیانت کی ہے۔ فیقسمان باللہ لا شہادتنا احق من شہادتہما، پھر وہ دونوں قسم کھائیں اللہ کی کہ ہماری گواہی زیادہ برحق ہے ان دونوں کی گواہی سے۔ فیقسمان پھر وہ دونوں قسم کھائیں باللہ اللہ کی، لا شہادتنا یقیناً ہماری شہادت یا ہماری گواہی، احق زیادہ برحق ہے، من شہادتہما یہ جو پہلے دو تھے ان دونوں کی گواہی سے ہماری گواہی زیادہ حق رکھتی ہے۔ وما اعتدینا انا اذا لمن الظالمین، اور نہیں ہم نے کوئی زیادتی کی، اگر ایسا ہو تو یقیناً ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ اور ما نہیں، اعتدینا ہم نے زیادتی کی، انا بے شک ہم، اذن اس صورت میں، لا یقیناً، من الظالمین ظالموں میں سے ہوں گے۔ ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ طریقہ کار قریب تر ہے، اس سے لوگ ٹھیک ٹھاک شہادت پیش کریں گے۔ ذالک یہ، ادنا زیادہ بہتر ہے، ان کے یاتو لائیں گے، بالشہادتی شہادت، علی وجہہا اس طریقے سے، او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا کم از کم انہیں خوف تو رہے گا کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، او یا یخافو وہ ڈریں، ان کے تردہ رد کر دی جائیں گی، ایمان قسم، بعد ایمانہم ان کی قسموں کے بعد،
کیونکہ انہیں معلوم ہوگا کہ اگر ہم نے جھوٹی قسم کھا لی اور دوسرا بھی فریق بھی قسم کھا گیا تو پھر تو ہمارا منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا، لہٰذا وہ اب اس کی ہمت نہیں کریں گے۔ واتقوا اللہ واسمعوا، اور اللہ سے ڈرو اور سن لو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ہدایت نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔